جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم ملا تو یہ مہینہ ان کے سن کا پہلا مہینہ شمار ہوا۔ انہیں حکم ملا کہ ہر گھر ایک بکری کا بچہ ذبح کرے، اور اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ پڑوسی کے ساتھ مل کر یہ کام کرے۔ ذبح کرنے کے بعد بکری کا خون اپنے دروازوں کی دہلیزوں پر ڈال تاکہ یہ نشانی اور علامت بن جائے اور بنی اسرائیل کے گھر فرعونیوں کے گھر سے جدا ہو جائیں۔ پھر اس کا گوشت پکانے سے منع کر دیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ صرف اس کے سری، پائے اور اوجڑی کو بھون کر کھائیں، اس سے کوئی چیز باقی نہ رکھیں اور نہ ہی اس میں سے کوئی چیز باہر لے کر جائیں، اور روٹی بھی 7 دن تک خمیری ہو۔ بنی اسرائیل جب یہ کھائیں تو ان کی کمر بندھی ہو، ان کے پاؤں میں موزے ہوں، سب کے ہاتھوں میں عصا ہو، اور کھڑے ہو کر جلدی جلدی کھائیں، اور رات کے کھانے کو کل تک بچا کر نہ رکھیں بلکہ اسے جلا کر راکھ کر دیں۔ اور بعد والوں کے لیے یہ دن عید شمار ہوتا ہے جب تک کہ تورات پر عمل کرتے رہیں گے۔ پھر جب تورات کے احکام منسوخ ہو جائیں تو یہ طریقہ بھی باطل و منسوخ ہو جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ یہ احکامات نازل ہوئے تو تمام بنی اسرائیل ان پر عمل کرتے ہوئے کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ ایک خفیہ پلان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خفیہ کارکن پورے شہر میں سرگرم تھے۔ فرعون اور اس کی قوم کو یہ کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالآخر وہ رات آئی کہ جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا۔ اچانک فرعونیوں پر قہر خداوندی نازل ہوا اور ان کی پہلوٹی جوان نسل اور ایسے ہی چوپائے یکایک ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ یکایک پورے شہر میں قہرام مچ گیا۔ قبطیوں کے ہر گھر سے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں اور وہ آہو بکا میں مصروف ہو گئے۔ مال و اولاد کی ہلاکت پر کوئی ایسا گھر نہ تھا کہ جس میں گریہ زاری نہ ہو۔ اسی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل نصف النہار کے وقت روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی تو بنی اسرائیل نے حکم ملتے ہی آٹے کو خمیرہ ہونے سے پہلے ہی اٹھا لیا، زاد راہ زنبیلوں میں ڈالا اور کاندھوں پر ڈال چلتے بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی الہی کی روشنی میں ہر ممکن احتیاط اختیار کی۔ آپ علیہ السلام نے پہلے ہی پیغام رسانی کا ایسا خفیہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک ہی اشارے سے پورے ملک سے پوری قوم سمٹ آئی، لیکن ان ساری احتیاطوں کے باوجود فرعون کے کانوں میں اس خروج کی بھنک پڑ گئی، کیونکہ ایک ملک سے لاکھوں آدمیوں کا ایک ہی وقت نکلنا کیسے چھپ سکتا تھا۔ فرعون کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ شکار نکل چکا ہے، فوراً چوکنا ہوا اور ساری سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی۔ چنانچہ فرعون کی اس تیز رفتار تیاری کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں بیان ہوا ہے۔ اس پر فرعون نے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہتا ہے۔ فرعون نے یہ سوچ کر کہ اب اس خطرے سے نمٹنے کا آخری موقع ہے، پورے ملک سے اعیان و امراء کو اکٹھا کر لیا۔ نیز قبطیوں کے ہر گھر سے مرد اس نام نہاد کار خیر میں حصہ لینے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر نکل آئے۔ حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں، بالآخر وہ وقت آیا کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا، جب فرعون نے اپنے شاہانہ تکبر کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے علاوہ ان تمام لوگوں پر جو رسالت پر ایمان لے آئے تھے ظلم کی انتہا کر دی، تو اللہ نے سزا کے طور پر اسے یعنی فرعون، اس کے امراء و وزراء اور لشکر کو دریا میں غرق کر دیا، اور فرعون کے مال و متاع پر انہی لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو جو اس کے نزدیک بے کس و بے بس تھے قابض کر دیا۔ جب فرعون اور اس کے حواری غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کے مشرقی و مغربی علاقوں پر قابض فرما کر انہیں وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ فرعون اور اس کے وزراء کے غرق ہو جانے کے بعد مصر کا یہ عالم تھا کہ اب محلات میں صرف عورتوں کا راج تھا، اور باقی بچنے والوں میں صرف عورتیں، بچے اور وہ مرد تھے جو نچلے طبقے کے غریب اور لاچار تھے اور محلات میں ملازمت کیا کرتے۔ فرعون اور اس کے لشکروں کی ہلاکت کی خبریں جب ان تک پہنچی تو یہ آہو بکا کرنے لگے۔ چند دن اسی حالت پر گزرنے کے بعد ان وزراء و امراء کی بیویوں نے اپنے غریب ملازموں سے شادیاں رچانا شروع کر، جس کا نقصان ان غریب ملازموں کو یہ ہوا کہ وہ مالدار عورتیں ان پر اپنے مال کی وجہ سے حاوی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مصر میں یہی روایت چلی آتی ہے، یعنی وہاں کی عورتیں مردوں پر غالب اور حاوی چلی آتی ہے۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ جہاں فرعون کے وزراء و امراء کی بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں فرعون کے غرق ہونے کے بعد اس کی بیویوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ایک قول ہے کہ جب بنی اسرائیل نواحِ مصر میں آباد ہو گئے، جن میں ان کی عورتیں ڈف بجا کر خوشی کا اظہار کیا کرتی، اور ان میں پیش پیش خود مریم بنت عمران ہوتی جو کہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھی۔ بعض اہل کتاب ان کو مریم نبیہ کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ جن روایات میں ان کے نام کے بعد یہ لفظ بڑھایا گیا ہے وہ صرف تعظیماً بڑھا دیا گیا ہے، کیونکہ قرابت کے لحاظ سے وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھی، مگر ان کے نام کے ساتھ نبیہ لگانا بہت غلط ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے
اور ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔